رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کے ارشادات و تعلیمات کو بیان کر رہے تھے۔ تو اس ضمن میں اور جب بھی اولیاء کی بات آتی ہے تو اس میں فقر کی بات آتی ہے، ان کا دنیا سے بے رغبت ہونا، کنارہ کش ہونا، پیوند زدہ لباس پہننا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے معمولات۔ تو ضروری تھا کہ ہم احادیث کی روشنی میں بھی اس چیز کو بیان کریں کہ یہ طور طریقے ان اللہ والوں کے نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لیے ہوئے تھے۔ اور سیدھی سی بات ہے کہ فقر ہو، طریقت ہو، حقیقت ہو، معرفت ہو، یہ سب کے سب حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ ذات پاک سے حاصل شدہ فیوز و برکات اور طریقے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک کے بارے میں گزشتہ جمعے جو ہم نے آخر میں حدیث بیان کی، وہ سرکار کا باہر تشریف لانا اور سرکار سیدنا صدیق پاک اور سرکار سیدنا عمر پاک رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہونا، اور پھر وہ وجہ بیان کرنا کہ بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر آئے ہیں، اور پھر ان صحابی معظم کے ہاں، انصاری صحابی کے ہاں تشریف لے جانا، یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ کے گوش گزار کیا گیا۔ آج ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ نفوس قدسیہ، یہ حضرات والا مرتبت جو ہوئے ہیں، ان کا ایک اور انداز آپ ملاحظہ فرمائیے گا۔ یہ جو حدیث پاک آپ کے گوش گزار ہو رہی ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الزہد کے اندر ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بصرہ کے امیر حضرت سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک دن خطبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِسَرْمٍ وَوَلَّتْ حَظًّا وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ۔ فرمایا کہ دنیا اپنے فنا ہونے کا اعلان کر چکی ہے۔ اب آپ دیکھیں کم و بیش 1450 پونے 1500 سال پہلے کا یہ خطبہ ہے، اور یہ جو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں یہ بصرہ کے امیر ہیں، اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ فیض سے مستفید ہونے والے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دنیا اپنے فنا ہونے کا اعلان کر چکی، اور دنیا پیٹھ پھیر کر بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، اور بس اتنی رہ گئی ہے کہ جتنا برتن میں پانی، یعنی پینے والا جو ہوتا ہے نا، وہ رج جائے تو تھوڑا سا پانی بیچ میں گھونٹ دو گھونٹ چھوڑ دیتا ہے، تو فرمانے لگے بس دنیا اتنی رہ گئی ہے۔ تم اس فانی دنیا سے باقی رہنے والے گھر کی طرف جا رہے ہو، لہٰذا اپنی بہترین چیز ساتھ لے کر جاؤ۔ بے شک ہمیں یہ بتایا گیا ہے وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَعَيْنِ مِن مَصَارِعِ الْجَنَّةِ۔ اس سے پہلے ارشاد فرمایا کہ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرُ يُلْقَى مِن شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَيَهْوِي فِيهَا 70 عَامًا، کہ اگر جہنم کے اندر ایک پتھر گرایا جائے ایک کنارے سے تو وہ 70 سال تک گرتا رہے، لیکن تب بھی وہ جہنم کی تہ تک نہیں پہنچ سکے گا، الیاذ باللہ تعالی۔ دیکھیں جی، اب تو جدید آلات بن چکے تحقیقات کے، چھوٹی سی چیز بھی پھینکی جائے بڑی بڑی بلندیوں سے، یوں کہہ لیں کہ آسمان سے کی بلندیوں پہ چیز پھینکی جائے سویر کو تو شام کو پہنچ جائے، لیکن جہنم کی گہرائی بیان فرمائی ہے کہ ایک پتھر اس میں گرایا جائے تو 70 عام لا یدرک لہا قعرا، لیکن وہ اس کی گہرائی اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ لَتُمْلَأَنَّ أَفَعْجِبْتُمْ، اور فرمایا کہ ضرور اس جہنم کو بھرا جائے گا، اور کیا تم اس پہ تعجب کرتے ہو؟ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَعَيْنِ مِن مَصَارِعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ 40 عَامًا وَلَا يَأْتِيَنَّ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَهُوَ كَدِيدٌ مِنَ الزِّحَامِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ 7۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ
جنت کا عالم یہ ہے کہ جنت کی چوکھٹوں میں سے دو چوکھٹوں کے درمیانی فاصلہ 40 سال تک کی مسافت ہے۔ یعنی جنت کا جو ایک دروازہ ہے، اس دروازے کے درمیان جو فاصلہ ہے 40 سال کی مسافت۔ ایک بندہ 40 سال تک چلتا رہے تو جتنا وہ ایریا کلیئر کر جائے گا، اتنی مسافت ہے جنت کی ایک دروازے کی۔ اور فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن لوگوں کے رش کی وجہ سے وہ دروازہ بھی بھرا ہوا ہوگا۔ اور ایک حدیث شریف میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کندھے سے کندھا مل رہا ہوگا رش اور بھیڑ کی وجہ سے۔ اگلی بات جو انہوں نے بیان کی بڑی قابل توجہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم 7 افراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ ایک بڑی کمال کی، آپ نے پچھلے جمعے سنا کہ قبیلے کے لوگ بکری روسٹ کر کے بیٹھے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آئے ہمارے ساتھ کھائیں، تو انہوں نے منع کر دیا اور کہا کہ حضور پر نور علیہ السلام اس ظاہری دنیا سے وصال فرما گئے، لیکن حضور نے کبھی جو کی موٹی روٹی بھی پیٹ بھر کر تناول نہیں فرمائی۔ اب یہ جو حضرت سیدنا عتبہ ہیں جو کہ والی بصرہ ہیں، ان کے دور میں مال کی فراوانی ہو چکی تھی۔ اب یہ بھی نئی پیڑھی کو گفتگو کر رہے ہیں، ان سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وقت پلٹتا رہتا ہے، لیکن جن کو کامل صحبتیں نصیب ہوتی ہیں وہ ان صحبتوں کے دائرے سے باہر نہیں جاتے۔ یہی بات ہے کہ اچھی صحبت کو اختیار کیا جائے تاکہ معاشرے میں کس قدر بھی برائیاں عام ہو جائیں، وہ بری صحبتیں اور برائیاں جو ہیں وہ ان پر اثر انداز نہ ہو سکیں۔ تو بیان فرماتے ہیں کہ اب 7 اشخاص تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، ما لنا طعام الا ورق الشجر، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس درختوں کے پتے کھانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ درختوں کے پتے کھانے کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا۔ حتی قریحت اشداقنا فالتقطت بردتن، فرماتے ہیں کہ صورتحال ہماری یہ تھی کہ وہ پتے کھانے کی وجہ سے، جو ہم درختوں کے پتے کھاتے تھے، ہمارے جو چباڑے ہوتے ہیں نا وہ زخمی ہو جاتے تھے، ان سے زخمی ہو جاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے چادر ملی، فشققتها بینی و بین سعد بن مالک، تو چادر ایک تھی، ہم نے اس کے 2 حصے کر لیے، آدھی چادر میں نے بطور تہمت استعمال کر لی اور آدھی چادر حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے پہن لی۔ یہ کل متاع ہے، آدھی چادر میں نے اور آدھی چادر حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم نے ایسی تنگیاں دیکھی ہیں، اور یہ کہہ کر فرمانے لگے کہ فما اصبح اليوم منا احد الا اصبح اميرا على مصر من الامصار، اور آج ہم جتنے لوگ وہ پتے کھا کر گزارا کرنے والے اور ایک چادر وجود پہ باندھنے والے، اب ہم صبح اس حال میں کرتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی شہر کے والی ہیں، امیر ہیں، گورنر ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِ عَظِيمًا وَعِنْدَ اللَّهِ صَغِيرًا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں اور اللہ کے دربار میں حقیر ہوں، میں اس سے اللہ رب العزت کی پناہ چاہتا ہوں۔ آج بھی آپ 70-80 سال کے بابوں کے پاس بیٹھ جائیں تو پچھلے وقت کی باتوں کو سنا جائے، کم از کم کوئی 29-30 سال کے تو ہم گواہ ہیں۔ یعنی شادی بیاہ کے موقع پر بھی اگر سوٹ سلوانا ہے یا عید کے موقع پر بھی، تو یہ گاہے گاہے ہوتا تھا
اور کرتے کیا تھے کہ اسکول کا یونیفارم جو ہے وہی عید کے موقع پر نیا سوٹ سلتا تھا عموماً گھروں کے اندر، تاکہ عید پر نیا کپڑا بھی ہو جائے اور پھر یہ وردی اسکول کے کام بھی آ جائے۔ ایک جوتے پر اکتفا ہوتا تھا جس سے ایک عید سے دوسری عید تک یہ بچوں کی زندگی تھی، اور سیانے لوگ کہتے ہیں انہوں نے کہا صرف ایک قمیض ہوتا تھا اور وہ بھی استری کے تکلف سے مبرہ، تو کہیں بھی شادی غمی میں جانا ہے تو وہی قمیض اٹھایا اور پہن لیا۔ آج آگے یہ جدت سر سے لے کر پاؤں تک ہمیں جن اشیاء کے آج استعمال کی ضرورت ہے، اور کچھ ہم نے اپنی ذات پر اتنے بوجھ ڈال دیے کہ ان بوجھوں نے ہمیں ناشکرا کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے شکوے اور اعتراض کرنے والا بنا دیا۔ میرے کول کیے جی، میرے کول کیے جی، میرے کول کیے۔ وگرنہ ہم اس ماضی کو دیکھیں کہ سوٹ ہی 2 ہوتے تھے، اور اب جا کے سیف الماریوں میں دیکھیں تو 10 15 سوٹ ہے، تو بندہ اجے بھی آنا ہے کہ میرے کول کیے۔ ایک جوتے پر اکتفا، وہ بھی علاقائی کارخانوں میں جوتیاں بنتی تھیں، نہایت سستے داموں مل جاتی تھیں، لیکن سستے داموں ہونے کے باوجود بھی اس کی جو قوت خرید ہے وہ ہر ایک کے بس کی بات اس وقت بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ حضرت سرکار سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نے بڑی کمال کی بات کی ہے کہ اب تو ہم شہروں کے امیر ہو گئے ہیں، ہمارے پاس امارت ہے، عہدے ہیں، اس وقت تو ایک چادر ہوتی تھی ہمارے پاس۔ اور آخر کے اندر جو انہوں نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں، جبکہ اعمال کے اعتبار سے اللہ کے دربار میں مجھے حقیر جانا جائے کہ یہ تو حقیر بندہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف اور صرف عہدے اور پیسے کے بلبوتے پر بندہ عظیم نہیں ہوتا، اصل بندہ عظیم وہ ہے جو اللہ کے دربار میں عظیم ہو، جو اللہ رب العزت کے دربار میں عزت والا ہو۔ اب آپ کو ایک کمال کے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت سیدنا الشیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے کامل فقیہ بھی ہوئے، بڑے پائے کے صوفی بھی ہوئے، اور انہوں نے کتاب لکھی قوت القلوب۔ قوت کہتے ہیں زندگی کو، تو قوت القلوب کا مطلب ہے دل، قلوب کی زندگی۔ تو شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ایک مدت تک کھانا چھوڑ دیا، اور وہ بھی یہی کرتے تھے کہ جنگل میں اگنے والی سبزی ترکاری یہی کھاتے تھے، اور مرشد نے بھی 20 سال بغداد کے جنگلوں میں یوں ہی گزارے۔ آئی سمجھ، یاد آ رہا ہے سرکار غوث العالمین رضی اللہ عنہ نے۔ اچھا جی، ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ ظاہر کھال ہی سبز ہو گئی تھی، وہ پتے کھا کے، وہ گھاس کھا کے، وہ جنگل میں اگنے والی چیزیں کھا کر۔ تو ان کے ایک عقیدت مند نے جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا حضور کو مجھے وصیت کر دیجئے۔ تو شیخ ابو طالب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جے میرا خاتمہ ایمان تے ہو جائے نا کہ میرے جنازے وچ نا بادام تے شکر ونڈنا، یعنی ایسا متقی آدمی کہ جس نے دنیا کی لذات کو ترک کر دیا، اسے آخر وقت میں پھر بھی یہ فکر ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو۔ اگر فرمایا میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو میرے جنازہ پر بادام و شکر لٹانا۔ اس معتقد نے عرض کی حضور مینوں کہ نہیں پتہ لگے کہ تہاڈا خاتمہ ایمان تے ہو گیا ہے؟ فرمایا میرے پاس بیٹھے رہو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، اگر تو میں نے تمہارا ہاتھ زور سے دبایا نا اور میری روح نکل گئی تو سمجھ لینا میرا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ چنانچہ وہ بیٹھا رہا، اور جب ان کی روح مبارک پرواز کرنے لگی تو انہوں نے اس کے ہاتھ کو بقوت دبایا، بقوت دبایا۔ تو یہی ان کی وصیت پر عمل کیا گیا کہ جنازہ جب جا رہا تھا تو جنازے کی شرکاء میں شکر اور بادام جو ہیں وہ دیے جا رہے تھے، ان کی وصیت تھی۔ اصل چیز کیا ہوئی؟ موت ہمارے نزدیک منحوس ہے، جبکہ موت منحوس نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ پر موت کا تذکرہ منحوس ہوا، کلینا ہے پیڑی زبان آلا، پیڑی بتھی آلا، اے جی خوشی دے ویلے بھی موت دیاں گلاں کردا ہے۔ اصل وجہ یہ کہ ہم آنکھیں چرانے کی کوشش کرتے ہیں موت سے۔
اور موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے. کیا سمجھے آپ؟ تو کسی نے مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہا جی کو باڈی گارڈ ہی رکھ لو. فرمایا ساڈی موت ہی حفاظت کر دی سانو پہرے دار رکھن دی کی لوڑ ہے. تو یہ سب سے بڑا تحفہ ایک مومن کے لیے تو اسی لیے ولیوں کے وصال کو عرس کہتے ہیں. عموماً سوال ہوتا ہے نا جی کہ بندے دی تے جان نکلی تسی کہندے آج عرس ہے. عرس خوشی کو کہتے ہیں, شادی کو کہتے ہیں. اور جو بندہ 20 سال کی عمر میں, 30 سال کی عمر میں, 80 سال کی عمر میں, 90 سال کی عمر میں انتقال کر رہا ہے اور وہ دنیا میں رب نے جس کام کے لیے بھیجا تھا کام پورا کر کے آیا ہے, اس سے بڑا خوشی کا دن اس کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے. تو اس لیے منحوسیت اور آپ کہہ لیجئے کہ سراپا افسوس ہمارے یہاں ہے, پر جنہوں نے تیاری کی ہوتی ہے ان کے لیے اس سے بڑا چاہ کا دن نہیں ہوتا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ, ان کی زوجہ ان کے سرانے بیٹھی تھی وقت آخر اور کہا ہائے غم کی گھڑی کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں. فرمایا میرے لیے تو آج بڑی خوشی کی گھڑی ہے. کہا جی آپ کے لیے خوشی کیسی ہے؟ فرمایا کہ ابھی روح کا پنچھی اڑے گا, آنکھیں بند ہوں گی اور میں حضور کے پاس چلا جاؤں گا, اور جو پہلے ہمارے یار گزر گئے ہیں میں ان سے ملاقات کروں گا, اور جب حضور کا دیدار ہو جائے گا, ان سے وصل نصیب ہو جائے گا, تو اس سے بڑھ کر خوشی والی بات کیا ہو سکتی ہے. تو بنیادی طور پر چاہے دیکھیں بہت ساری مثالیں ہیں. یعنی میں تو کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ ایک تقریریں ہوتی تھی کتابوں کی, اب بھی میں آپ کو حدیث دیکھ کر ہی سنا رہا ہوں, لیکن اب عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے کہ ایک زندگی بذات خود ایک کتاب ہے, اور وقت وقت پہ لمحے لمحے پہ اگر بندہ سمجھنا چاہے تو موڑ موڑ پر بندے کے لیے نصیحت موجود ہے. ہم نئے کپڑے بنواتے ہیں عید کے لیے کہہ لیں یا کسی شادی فنکشن کے لیے, مطلب اس میں آپ سارا کہہ لیجئے کہ سوٹ شامل ہے, واسکٹیں کوٹ شامل ہے, جوتے شامل ہے, جرابیں ہیں, گھڑی لے لی, موبائل ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو کیا ہوتا ہے جناب کہ اس میں ایک اندر ہی اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ بس ان 2 دن رہ گئے, اور بندہ تصور میں ہوتا ہے کہ انج پاواں گے تو کئی دے لگاں گے, ہاں جی اینا بندہ کٹھا ہونا ہے, وچ ساڈی وکری ٹور ہونی ہے. یعنی اس دن کا انتظار ہوتا ہے جس دن کے لیے سارا سامان تیار کیا ہوتا ہے. ولی تے بیٹھا ہی اس دیہاڑے واسطے ہوتا ہے کہ مالک جس کام لی بھیجیا ہے پھر انہیں واپس بلانا ہے کہ ہن آ جاؤ بھائی آؤ واپس. تو انہیں بھی وہ تخیلات میں ہوتا ہے کہ جب اس کے دربار میں جائیں گے تو حالت کیا ہوگی, جب اس کی بارگاہ میں حاضری کریں گے تو کیفیت کیا ہوگی. اگلی حدیث پاک سماعت فرمائیں, صحیح بخاری کتاب اللباس میں ہے. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, قال اخرجت لنا عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا کساء و ازارا غلیظا. فرماتے ہیں کہ ام المومنین نے ایک موٹی چادر اور موٹا تہبند نکال کر دکھایا ہمیں, موٹا کھردرا, اور فرمایا قبض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی ہذین, کہ جب حضور پر نور علیہ السلام کا وصال شریف ہوا ہے تو آخر وقت میں قبض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ جب وصال فرمایا تو فرماتی ہیں کہ
یہ کھردری دو موٹی چادریں وجود اقدس پر موجود تھیں۔ حضرت مفتی احمد یاخا صاحب نعیمی علیہ رحمت اس کے تحت فرماتے ہیں کہ ہم جیسے کمینے غلام ان کے نام پر عیش کر رہے ہیں، اور وہ خود اس حالت میں دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ اور ساتھ ہی بیان فرمایا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عمدہ و اعلیٰ لباس بھی زیب تن فرمایا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر قسم کا لباس، وہ قیمتاً بہت زیادہ ہو یا قیمت میں تھوڑا ہو، بغیر کسی تکلف و انکار کے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام زیب تن فرما لیتے۔ حضور جانے نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث شریف سنن ابی داؤد میں کتاب الادب میں ہے، فرمایا جو باوجود قدرت، یعنی اس کے پاس پہنچ اور استطاعت بھی ہے، محض عاجزی کے لیے، تواضع و انکساری کے لیے وہ بیش بہا قیمتی کپڑے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کرامت کا حلہ یعنی کہ جنت کا لباس پہنائے گا۔ تو پھر اس بات پہ غور کیجئے کہ اولیاء کرام، صوفیاء اعظام رحمہم اللہ علیہم کا فقر اور سادگی کی زندگی کو اختیار کرنا، یہ کوئی راہ سید عالم علیہ السلام سے جداگانہ عمل نہیں تھا۔ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، لو جی اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو ان اللہ والوں نے ان کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ ان کے سامنے حضور کی ذات پاک ہے، وہ اس ذات اقدس کو دیکھتے ہیں کہ نعمتیں ہیں، آسائشیں ہیں، سارا کچھ ہے، پر نگاہ میں محبوب بسا ہوا ہے، اور جن کی نگاہوں میں محبوب بس جائے پھر وہ کسی اور کو نہیں دیکھتے۔ انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ معاشرے نے اب نیا رنگ کیا اختیار کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہی خوشبخت صحابی ہیں جن کے لیے جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سعد تیر چلا میرا ماں باپ تجھ پہ قربان۔ بزم صحابہ میں یہ وہ مہکتا ہوا پھول ہے، ایسے عظیم لوگ حضور جن کو فرمائے، تیر عطا فرما رہے ہیں، تیر چلا میرا ماں باپ تجھ پہ قربان۔ یہ فرماتے ہیں انی لأول العرب رما بسہم فی سبیل اللہ، فرماتے ہیں عرب میں پہلا مسلمان میں ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا ہے۔ محدثین اتنے جملوں کے تحت بیان کرتے ہیں، پتہ چلا اگر کسی کے پاس کوئی وصف اور خدمت ہو اور وہ کسی موقع پر اسے بیان کرے تو یہ بیان کرنا اس کے لیے جائز ہے، جبکہ نیت حسن ہو، اس میں کسی قسم کا اور پہلو اور دنیاوی منفعت کا حصول شامل نہ ہو۔ وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ، فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ہمراہ جہاد کرتے اور ہمارے پاس کیکر کے جو درخت ہوتے ہیں ان کے پتوں اور کیکر کا جو بیج ہوتا ہے جو پھلیوں سے نکلتا ہے، کیکر کے پتوں اور کیکر کے بیج کے سوا ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان کان احدنا لیدع کما تدع الشاة ما له خلط، اور جب ہم میں سے کوئی ان سفروں میں جب کیکر کے پتے اور بیج کھاتے تھے، رفع حاجت کے لیے جاتے تھے،
تو جس طرح بکری کے پیٹ سے خشک مینگنیاں نکلتی ہیں، رفع حاجت کے وقت ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا تھا جب کتری اندر ہے ہی نہیں ہے، اور خشک پتے اور کیکر کے بیج کھا کر، اور کر کیا رہے ہیں؟ تلوار چلانی ہے۔ سوچئے جناب، سارا کچھ ہمارے پاس ہے، ایک نماز کی پابندی نہیں ہوتی ہم سے، ایک نماز کے لیے اپنی مصروفیات اور مشغولیات ترک نہیں ہوتی، ایک نماز کے لیے۔ تو دین اسلام کی بقا اور دین اسلام کا تحفظ و ذمہ داری ہم جیسے نکموں کے کندھے پہ آ جاتا تو کیا حال ہوتا؟ یہی ستھری جماعت تھی، جماعت صحابہ۔ اور ان حضرات کے تذکرے آپ باری باری دیکھیں، کئیوں کے تذکرے الحمدللہ یہاں ہوتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندہ کرتے رہیں گے۔ بڑے بڑے گھرانوں سے تعلق، اسلام قبول کرنے سے پہلے بڑی بڑی پر عیش زندگی، ایسے ایسے بھی یہاں ہیرے آئے کہ ان جیسی خوشبو پورے مکے میں کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی، ان جیسا گھوڑا، ان جیسی پگڑی پورے مکے میں کوئی نہیں باندھتا تھا۔ تو جدو آخری ویلا آیا، حضور دے قدمی لگے نے، تو ایک چادر ہے، سر تے پاندے نے، پیر ننگے نے، پاؤں پہ ڈال دیں، سر ننگا ہے۔ کیسے کمال کے لوگ گزرے، اسی لیے عرشوں کے مالک نے فرمایا آمنو کما من الناس، اینج درا من کے ویکھو نا، جے میں انہاں نے منیا ہے، کار چھڑ دیتے، کاروبار چھڑ دیتے، مال و زر قربان کر دیتا، ایک ایک چادریں وجود پر ہیں اور اسی سے زندگی بسر ہو رہی ہے، لیکن شکوہ نہیں، شکوہ نہیں۔ آپ پچھلی قوموں کے تذکرے پڑھیں، اور کیا ہے، جب ہم تفسیر بیان کر رہے تھے تو بنی اسرائیل کے تذکرے آئے، کہاں کہاں بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے اڑی نہیں کی حضرت سیدنا سرکار موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لڑنے سے رک گئے، اچھا دریا میں راستے بن گئے، لیکن اس سے پہلے پھر شکوے کرنے لگ گئے کہ پیچھے بھی موت ہے، آگے بھی موت ہے، تسی سانو پھنسا دیتا ہے۔ اور یہاں بدر کے لیے نکلے، صرف یہ ہے کہ ایک قافلہ آ رہا، ہم نے اس کا مال لینا ہے، لیکن آگے 1000 جنگجوؤں سے واسطہ پڑ گیا۔ فرما ان کی آندے عرض کی تھی، حضور اسی کیڑا قوم موسیٰ ہیں، تو اڑے لڑ لگے ہوئے ہیں، حکم کرے۔ یہ کمال کے لوگ ہوئے جناب، کمال کے لوگ ہوئے، اور بڑے کمال کے لوگ ہوئے۔ اس لیے ہم آسائشوں میں ہیں، الحمدللہ ہم آسائشوں میں ہیں، لیکن یہ آسائشیں آزمائشیں بھی بن سکتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ دیکھیں سوچ کے زاویے، جنہ دے دل وچ سجن وس جائے، پھر انہوں دی سوچ دے زاویے بھی مختلف ہوندے نے۔ اولیاء صوفیاء تو روٹی مل جاتی رونے لگ جاتے تھے کہ کتے اگلا ورقہ بنتے نہیں ہو گیا، روٹی تازہ روٹی مل جاتی، ساتھ سالن، اور وہ بھی جتنے ہمارے دسترخوانوں پہ ہوتے ہیں اتنے سالن کہاں تھے وہاں۔ اور ہم جناب کہتے ہیں جی بس جی دار روٹی ہوئی ہے اور ساڈے کول کی ہے، تو جناب گھر دے وچ لبے تے چھت تھلے لبے تے چھابی چ روٹی کولی چ دال ہوے، اپنے گھر ہوے، اے چنگی ہے یا گلی گلی منگ کے روٹی لینا کہ میں روٹی دیو میں بھکھا ہے، پھر بھی آندے کہ اور ساڈے کول کی ہونا، اور چاہیدا کی ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت پھر یاد آئے، بابا جی کی حال ہے تہاڈا؟ انہوں نے کہا حال کی ہے، نعمتاں کھا کھا کے دند کس گئے نے تے زبان شکویاں تو اجے بھی نہیں ٹل دی، نعمتیں اتنی استعمال ہوگی۔ سبحان اللہ الکریم۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے، یہ حدیث مبارک صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ میں ہے، اور اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار گور بار میں عرض کی، الہی
آل محمد کو بس اتنا رزق دینا جس سے وہ زندہ رہ سکیں. آل محمد کو اتنا رزق دینا جس سے وہ زندہ رہ سکیں. پاگل ہو گیا معاشرہ، ہم الجھ کے رہ گئے. تقریباً 12-13 سال تو باپ کی ساری کمائی، یہ ایف اے بی اے، اور پھر اس کے بعد ایف اے بی اے کے بعد بھی کہا جی اجے تو بس آٹے چ نمک دے برابر ہے، ان فلانا ڈپلوما ہے، ان فلانا ہے، 20 لاکھ دے تے لگنا ہے، 15 لاکھ دے تے، بڑھڑا ہو گیا. پھر جاب جو ہے وہ ملنا مقدروں کی بات ہے. ساری زندگی اسی چکی کے پاٹ کی طرح گھومتے گزر گئی، اور رزلٹ کسی کو بابو بھی لگ گیا تو پھر ماں باپ کو ماں باپ ہی سمجھے. یہ بھی نصیب دی گل ہے. کوئی اچھی جاب مل گئی، افسر لگ گیا، پھر وہ بڑی سوسائٹی میں چلا گیا نا، پھر انہوں دھوتی والا بابا صافے والا پیو بھی تے اسٹیٹس لوز کردا ہے نا، کیونکہ اس کا شمار دو اب بڑے بابو لوگوں اور جینٹل محلوں میں ہونے لگ گیا. اپنی اولاد آپ گواندے پے ہیں. اپنی اولاد کو اپنے سے دور ہم خود کر رہے ہیں. اپنی اولاد کو اپنی خدمت اور ادب سے دور رکھنے کے سارے کام پیسے دے کر ہم خود کر رہے ہیں. گھر میں تربیت نہیں تے مسجد دا جڑا نادرا قرآن ہے، اکثر مسجداں چ پاویں ہوے پاویں نہ ہوے، جتھے ہونا ہے اوتھے اسی بھیجنا نہیں. ٹھنڈ بڑی آ گئی، ہن تے چھٹیاں نے، بچہ بلڈن بڑا ہے جی، بلڈن کس کا ہے؟ اسکول اکیڈمی کا ہے. پھر اس کے پاس کیا ہے؟ یا سوشل میڈیا ہے، یا آج کے جدید تعلیمی ادارے ہیں جن میں ناچ گانے کی محفلیں سجتی ہیں، جن میں ابھی سے حیا کی چادریں سروں سے اتار دی جاتی ہیں. یہ بات کرنے کے لیے بھی صرف ممبر باقی ہے، جو بات میں آپ سے اس وقت کر رہا ہوں. بگرنا لوگوں نے تو اس کو بھی معاشرے کی زینت اور اسٹیٹس کا نام دیا ہے. یعنی معاشرے کے اندر بے غیرتی و بے حیائی جو ہے اس کو اب اپنا اسٹیٹس، جو قومیں بے حیائی کو اپنا اسٹیٹس بنا لیں ان قوموں کا بھی کوئی حال اور مستقبل ہوتا ہے. تو یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. بعض محدثین کہتے ہیں یہاں آل محمد سے مراد امت ہے. مطلقاً حضور نے فرمایا حدیث کنز الامال میں کہ ہر متقی میرا جو امتی ہے، متقی وہ میری آل ہے. ٹھیک ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جو گھرانہ ہے اور اپنی آل اطہار ہے، آپ نہیں دیکھتے کہ زکوٰۃ کھانے کی اجازت نہیں، فطرانہ کھانے کی اجازت نہیں، صدقہ کھانے کی اجازت، عشر کی اجازت. اور دعا کیا ہے؟ مالک آل محمد کو اتنا رزق دینا جس سے وہ زندہ رہ سکے، جس سے وہ زندہ رہ سکے. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے. اور یہ حدیث شریف بھی اگرچہ کئی مرتبہ مختلف عنوانات سے، ابھی ہم شروع ہوں گے تو آپ پہنچ جائیں گے، لیکن حدیث پاک کی ایک اپنی لذت ہے، اور اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ان حضرات کی زندگیاں کیسے گزری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس رب کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ان کنت لاعتمد بکبدی علی الارض من الجوع، فرماتے ہیں کہ سخت بھوک کی وجہ سے میں اپنے پیٹ کو زمین پر ملتا تھا، لیٹ جاتا تھا. وَإِن كُنْتُ لَأَشَدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطَنِ مِنَ الْجُوعِ، اور کبھی یوں ہوتا کہ شدت کی بھوک لگی ہے تو میں پیڑ پہ پتھر باندھ لیتا. وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، ایک بار اتنی شدت کی بھوک لگی کہ میں اس رستے پر بیٹھ گیا جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے. فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِّن كِتَابِ اللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور میں نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا
اور مسئلہ تو بہانے سے پوچھا تھا، اصل مسئلہ مجھے بھوک کا تھا کہ وہ میری حالت کو دیکھیں اور کوئی تصدق کریں، کوئی چیز مجھے کھلائیں۔ دیکھیں سچے لوگوں کی سچی باتیں، خود بیان فرما رہے ہیں کہ پوچھا میں نے، مسئلہ ہی ہے کوئی کتاب اللہ کی آیت کے بارے میں، لیکن ما سألتہ الا لیشبعنی، اصل مسئلہ یہ تھا کہ مجھے شدت کی بھوک تھی، میں چاہتا تھا کہ یہ متوجہ ہوں۔ لیکن دیکھیں حضور کی غلامی کی غیرت کیا ہے کہ مانگا نہیں کہ مجھے روٹی دیو، سوال نہیں کیا، سوال نہیں کیا کہ مجھے کھانا کھلاؤ۔ اور پھر فرماتے ہیں فمر ولم یفعل، تو وہ مجھے جواب دے کر گزر گئے، لیکن وہ گل نہ ہوئی جڑی میرا مقصد سی، جو مجھے چیز ملتی۔ ثم مر بی عمر فسألته عن آیت من کتاب اللہ ما سألته الا لیشبعنی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے ان سے بھی اللہ کی کتاب کی کسی آیت کے بارے میں پوچھا، اور اصل بات یہ تھی کہ مجھے شدت کی بھوک تھی، لیکن وہ بھی جواب دے کے گزر گئے، اور وہ نہ ہوا جو میں چاہتا تھا۔ ثم مر بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا بات ہے جی، پھر آ گئے سرکار، آ گئی جاں تنے بے جاں میں، یہ آنا کیا ہے؟ یہ ایک اعلیٰ حضرت کا طویل کلام ہے حشر کے دن کے لیے، کہ سختیاں، پریشانیاں، تکلیفیں، اور اتنے میں حضور آ گئے۔ کہا جب حضور آ گئے، آ گئی جاں تنے بے جاں میں، یہ آنا کیا ہے؟ اس آنے کی کیا بات؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار تشریف لائے، ہوں اتنے بھی آیت پوچھنی ہے، کہا اتنے ہوں پوچھن دی کی لوڑ ہے، اگلے پوچھن ہی نہیں دیں۔ کیوں وہ اپنی گلی میں روادار صدا ہو، جو بھیک لیے ہاتھوں میں راہ گدا دیکھ رہا ہو۔ اللہ زندہ باد۔ سرکار تشریف لائے، فتبسم حین رآنی، حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے۔ واہ 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 واہ، ایک تو ان کا آنا، اوپر سے مسکرانا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ایک ان کا آنا، پھر ان کا مسکرانا۔ اور اگلی بات سنیے، یہ حدیث مبارک میں جو آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اگلے لفظ سنیے گا، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھ کر مسکرائے، وعرف ما فی وجہی وما فی نفسی، حضور میرے چہرے سے بھی میرا حال جان گئے، اور جو میرے اندر تھا حضور وہ بھی جان گئے۔ اور یہی الفاظ، یعنی یہی مضمون صحیح، اسی صحیح بخاری کی پہلی جلد کتاب السلام ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد فرمایا صفیں سیدھی رکھو، تم کیا سمجھتے ہو ہمارا رخ انور سمت قبلہ ہوتا، ہم ادھر دیکھتے ہیں؟ قسم اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، ہم جیسے سامنے دیکھتے ہیں اس طرح پیچھے بھی دیکھتے ہیں، نہ تمہارا رکوع مجھ سے چھپا ہے، نہ خشوع و خضوع مجھ سے چھپا ہے، نا خشوع و خضوع دل کی کیفیت۔ تو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ وَعَرَفَ مَا فِي وَجْهِ وَمَا فِي نَفْسِ، جو میرے جی میں تھا حضور وہ بھی جان گئے، اور میرا چہرہ تو پھر بھوک کا بتا ہی رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ ثم قال، مسکرائے بھی، مجھے دیکھا بھی، اور پھر فرمایا ابا ہر، یہ حضور پیار سے تصغیر، وہ ابو ہریرہ بھی حضور نے فرمایا، تو حضور ان کو کبھی ابا ہر فرماتے۔ ابا ہر، قلت لبیک یا رسول اللہ،
فما ابو ہریرہ میں نے عرض کی حضور میں حاضر ہوں. فما چلا ہمارے ساتھ. ومدا فاتبعتہ میں حضور علیہ السلام کی مطابقت میں حضور کے پیچھے پیچھے گیا. حضور آستانے پر تشریف لے گئے. فدخل فاستأذن فآذن لی. تو پھر میں نے بھی باہر اجازت مانگی کہ حضور میں آ جاؤں اندر. فما آ جا اندر. اچھا سرکار لے کر آ رہے ہیں, حضور خود اجرے میں تشریف لے گئے. حضرت ابو ہریرہ نے جرأت نہیں کی کہ خود اجرے میں داخل ہو جائے, اجازت مانگی. اور یہ آداب میں سے یہی بات ہے. ہمارا کوئی کتنا واقف ہو, ہم کسی کے کتنے واقف ہوں. کسی کے گھر میں اطلاع و اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے. ہم نے غلط باتوں کو معاشرے کا حصہ بنا دیا. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے, بغیر اجازت کسی کے کمرے میں داخل ہو جانا, بغیر اجازت کسی کے گھر میں. اور اوپر سے ہم نے اسٹیٹس کیا بنایا, اسٹیٹس یہ ہے لو ہن سانو بھی پوچھنا پائے گا. ٹھیک ہے, یا گھر والا یہ کہ لو جی لو یہ کیڑی گل ہوئی ہے, تو تسی بڑا ماڑا کام کیتا ہے, تہاڈا اپنا گھر ہے, تسی انج ہی آ جانا سی, گھنٹی دین دی کیڑی ضرورت سی, بوا کھڑکان دی کیڑی. سب باتیں حقیقت سے ہٹی ہوئی اور غلط روش کی باتیں ہیں. میں پھر دیکھ رہا ہوں یہاں اپنے بزرگوں کو, سفید ماشاءاللہ سفید ریش والے بابے کتنے بیٹھے ہیں. یہ ان بابوں سے پوچھیں کہ ان کے آگے جو بڑے تھے وہ اپنے ہی گھر میں, مثلا یہ بابے بیٹھے, ان کے والد صاحبان, ان کے دادا نانا, وہ گھر میں بھی داخل ہونا ہوتا تھا تو پنجابی میں کہتے ہیں کھنگورا مارنا, ایک دو کھنگورے مارنے بوئے تھے. اپنے گھر آ رہے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ بہویں بیٹیاں اگر عام پوزیشن میں بیٹھی ہیں, سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں, تو یہ کھنگورا ایک ایسی علامت تھی کہ وہ اپنے دوپٹے سیدھے کر لیتی. تو کس قدر عجیب حالات ہو گئے, کس قدر عجیب حالات ہو گئے. یعنی کہ بالکل ہم یہ گڈی کے کاغذ کے بنے ہوئے ڈیکوریشن پیس بن چکے ہیں کہ جن کے اندر کچھ نہیں ہے, پانی کی 2 بوندیں انہیں کملا کے رکھ دیں گی. وہی حال ہمارا ہو گیا کہ معاشرے کا ٹھٹ اسٹیٹس ہم نے عارضی بنیادوں پہ کھڑا کیا ہوا ہے, اور جو اس کی روح تھی, تازگی تھی, جان تھی, ان کو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے, پیسے پش ڈالا ہوا ہے. سرکار خود بلا رہے ہیں کہ آ جا, اور حضور حجرے میں تشریف لے گئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ پھر بھی باہر کھڑے ہیں اور کہتے ہیں میں پھر اجازت مانگی, حضور حاضر ہو جا. تو پھر مجھے اذن عطا ہوا. فدخلت, تو پس میں اس حجرہ شریفہ میں داخل ہوا, حاضر ہوا. فوجد لبنا فی قدح, تو حضور علیہ السلام نے حجرہ مبارک میں ایک پیالہ دیکھا جس میں دودھ تھا. فقال من این ھذا اللبن, تو حضور علیہ السلام نے گھر میں جو بیبیاں تھیں ان سے فرمایا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے. یہ بھی ایک دوسرا ادب ہے. بات کی سمجھ آئیے جناب, یہ بھی ایک دوسری تربیت ہے کہ اپنے گھر میں چیز ان کو کھا لو کرنا, آیا کہاں سے ہے, کس کی چیز ہے. کسی نے ضرورت کے لیے بھی رکھا ہو سکتا ہے. بعض گھروں میں مشترکہ فریج ہوتی ہے, تو ایک مریض نے اپنے لیے کوئی چیز لا کے رکھی اور دوسرا کہتا کوئی نہیں چاچے دی ہوئی ہے, بڑے بھائی دی, چھوٹے, تو اس نے تو شاید دوائی سے پہلے وہ کھا کے پھر دوائی کھانی ہے, پھر وہ ڈھونڈتا پھرے گا, آدھی رات کے وقت کہاں سے لے کر آئے گا. چھوٹی چھوٹی باتیں تو معاشرے کو خوبصورت بناتی ہیں, اور ہم خود چھوٹے ہو گئے چھوٹی باتوں کو ترک کر کے. اور وہی کاغذی, میں نے جیسے آپ سے گزارش کی, ہماری چمک دمک کاغذی ہے, اندر سے ہم بڑے کھوکھلے اور بڑے ہی کھوکھلے ہو چکے ہیں. تو فرمایا کہ یہ من این ھذا اللبن قالوا اہداہ لک فلان او فلانۃ, عرض کی یہ فلان ہے یا فلانی عورت نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے, تحفہ بھیجا ہے. اچھا ہدیہ کہنے میں کیا وجہ تھی, سبب تھا, وہ اگلے کلمات سے سنیے. قال ابا ہر ابا ہر, فرما ابو ہریرہ قلت لبیک یا رسول اللہ, تو نبی پاک علیہ السلام سے میں نے عرض کی حضور میں حاضر ہوں.
فرمایا کہ جاؤ الی اہل صفتی فادعوہم لی، جاؤ ان کو میری طرف سے بلاؤ کہ حضور فرماتے ہیں آ جاؤ۔ قال واہل الصفۃ اضیاف الاسلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے۔ اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے۔ صفہ چبوترے تھڑے کو کہتے ہیں، جیسے تھوڑا سا بنا دیا جائے تو یہ مسجد نبی جی جو وہاں میں سے حاضر ہوئے انہوں نے تو وہ لوکیشن دیکھی ہوئی ہے، تو مسجد اقدس آگے قبلہ شریف، پھر پیچھے صفیں ریاض الجنہ شریف، اس کا بیک، تو اس وقت یہ باہر تھا ایریا، تو ان کے لیے ایک چبوترا بنایا گیا تھا، مسافر بھی آ کے وہی رکتے تھے۔ اور یہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، گھر والوں سے بے گھر ہو گئے وغیرہ وغیرہ، تو یہ اسی جگہ پہ ڈیرا لگائے تھے، اس لیے ان کو چبوترے، اہل صفہ سے مراد ہے چبوترے والے، تھڑے والے۔ اضیاف الاسلام لا یأوون علی اہل ولا مال، نہ ان کے کوئی بیوی بچے تھے، نہ ان کے پاس کوئی مال، ولا علی احد وکان اذا اتته صدقۃ بعث بها الیہم، جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کرتا کہ حضور یہ میں نے صدقہ دیا ہے، تو حضور ان کی طرف بھیج دیتے کہ ان درویشوں کو دے آؤ۔ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا، اور وہ جو صدقے والی چیز ہوتی تھی حضور اس میں سے خود کچھ بھی تناول نہیں فرماتے تھے، نہ نوش فرماتے نہ تناول فرماتے۔ وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا، اور اگر حضور کے دربار میں کوئی تحفہ بھیجتا کہ یہ دودھ یہ کھانا حضور صدقہ نہیں ہے بلکہ خالص آپ کی نظر ہے، آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے، تو سرکار پھر بھی کلیاں تناول نہ فرمان دے۔ کیا بات ہے جناب، سبحان اللہ الکریم۔ اچھا یہ رواج بھی ہم میں سے نکل گیا، دوسروں کو ملا کے کھلانے والا۔ اور مجھے اچھی طرح آج بھی اگرچہ دھندلے کچھ مناظر ہیں یاد ہے، خربوزوں کا موسم آتا تو گھروں میں پانڈ خربوزوں کی لاتے، تو بیبیاں نکالتی ہیں کہ سجے اونو دے آؤ، ایک اونو دے آؤ، ایک اونو دے آؤ۔ ہاں آم آتے تو دو آم ایک۔ اچھا ہوا کیا تھا اس وقت، یہ جھوٹی پرسنالٹیاں نہیں تھی، یعنی وہ ایک خربوزہ کسی گھر میں بھیجنے میں یہ آر نہیں تھی کہ لو جی ایک خربوزہ دیتا ہے۔ ہم خود پریشان ہوئے ہیں تکلفات کو بڑھا کر، غلط راہوں کو اختیار کر کے ہم نے دقتیں، یوں کہہ لیجئے پنجابی کہندے نے اسی ٹوئے اپنے واسطے آپ کھودے نے، تو پھر جدوں جناب موقع ملتا ہو ڈگ بھی پئی ہے۔ شادی بیاہ کے معاملات کے تکلفات، حتیٰ کہ ختموں کے تکلفات جس طرف چل نکلے خود ہم نے اپنے لیے خود پیدا کیے۔ اچھا پھر یہ ہے جناب کہ کوئی موقع پر سالن سولن پکا ہے، یوں ہی کہہ لیجئے کہ آج سے 30 سال پہلے کے دور کی بات کیجئے، 28 سال پہلے کی، تو یہ بریلر تو اتنے ان کے تصورات تو نہیں تھے، تو گائے گھر میں کوئی دیسی مرغی پک گئی، یا پھر وہ یہی ہے جی کہ سیر سوا سیر گوشت پک گیا، لمبا شوربہ، ہاں تو اس میں سے بھی پیالی آنڈی گوانڈی کو دے دینی کہ آج گوشت پکایا سی۔ چاول گائے پکتے تھے چھوٹی چھوٹی پلیٹوں میں تھوڑے تھوڑے ڈال کے، کتنے خوش تھے وہ گھر، اور کتنی برکتوں کا ہوتا تھا نزول۔ کیا سمجھے آپ؟ تو اب وہ پیسہ دوائیوں پہ لگ رہا ہے یا تویزوں پہ لگ رہا ہے، تو اگر ہانڈی کا منہ پڑوسیوں کے لیے کھول دیا جائے تو مالک جل شانہ پسند فرماتا ہے کہ میرے دیتے جو کو گاں کسی نو کھلائے، انہوں یہی پسند ہے۔ اور یہی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حسین ادا ہے۔ ہدیہ آیا تو فماؤن بصد درویشانو، وہ بھی ہمارے ساتھ کھائیں، اور حضور ان کو ساتھ شریک فرما لیتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ غنی حمید، اللہ غنی حمید۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فسانی ذالک، دیکھیں سچ بولا ہے، پہلے بھی سچ بولا ہے کہ میں پوچھی تے آیت سی پر مسئلہ پوکھدا سی،
یہاں فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے تھوڑی عجیب سی لگی کہ پیالہ ایک بھوک میری ادو ٹپی کھلوتی ہے، تے سرکار فرمایا انہوں نے بھی بلا لیا، خود بیان کر رہے ہیں۔ فَقُلْتُ وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ كُنْتُ أَحَقُّ أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّ بِهَا۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ سے بات کر رہا تھا کہ اس دودھ سے ان اہل صفا کا کیا ہوگا، پیالہ ایک کے 70 جانے تو انہوں ہونے نہیں ہوتے، میرا حق زیادہ سی کہ میں سارا دودھ پی جاندہ تاکہ اس سے میں کچھ قوت حاصل کرتا، لیکن جب وہ اہل صفا آ جائیں گے، اور اگلی بات سنیے گا کیا ہے، فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءُوا، جب اہل صفا آ جائیں گے، وَأَمَرَنِي، تو حضور میں نو حکم دینا ہے، فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ، کہ وانڈون انہوں نے دے، کیا بات ہے، یعنی سارا سکیچ نگاہ کے سامنے، میں نو نہ فرمانا ہے ان دے انہوں نے، تو انہوں نے کہا پھر میں نو کی ملنا ہے، سبحان اللہ الکریم۔ وَمَا عَسَىٰ أَن يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بُدٌّ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری تھی۔ یہ تو سارے خیالات بتقاضۂ بشریت آئے نا دل میں دماغ میں، پر انہوں نے کہا گل مالکان دی حکم تے منن تے مکڑی سی، کہ انہوں نے فرمایا تو ہم نے کرنا ہے، سبحان اللہ الکریم۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس آیا اور فَأَقْبَلُوا، پھر میں فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا، پھر میں ان کے پاس آیا، میں نے ان کو کہا حضور بلاتے ہیں، وہ آ گئے، وَاسْتَأْذَنُوا فَآذِنَ لَهُمْ، انہوں نے بھی باہر آ کے اجازت مانگی کہ حضور آ جائے گی اندر، ان کو اذن مل گیا۔ وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ، تو وہ حجرہ شریفہ میں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اب وہ دیکھو جو حضرت ابو ہریرہ کے دل میں خیال تھے، قَالَ یا ابا ہر، جدو سارے آگے بہ گئے تو حضور میں نے فرما ابو ہریرہ قلت لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ قال خذ فآتہم، چک پیالہ تے پلا انہوں، ان کو پلاؤ۔ قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد على القدح فيشرب حتى يروى، میں وہ پیالہ ایک کو دیتا، وہ نوش فرماتا، رج کے وہ پیالہ چھوڑتا، پھر میں دوسرے کو دیتا، وہ بھی پیتا، پھر میں تیسرے کو دیتا، حتی انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے پی لیا۔ اب وہ ایک ترتیب سے شروع ہوا نا، ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور یہ بھی سنت عمل سے ہی لیا گیا طریقہ تھا کہ جب چیز بانٹی جائے تو دائیں طرف سے شروع کی جائے، وہ پانی پلایا جا رہا ہو، وہ کھانا کھلایا جا رہا ہو تو مجلس میں دائیں طرف سے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف بھی یہ تھا کہ حضور کوئی چیز نوش فرماتے، تناول فرماتے اور اپنا تبرک شریف عطا کرنا ہوتا تو حضور دانی طرف والے کو دیتے۔ تو ایک دن وہاں چھوٹی عمر کے صاحب حاضر تھے، اور دوسری طرف بعضوں نے کہا کہ وہ حضرت صدیق پاک تھے، تو سرکار اقدس علیہ السلام نے وہ کچھ نوش فرمایا تو فرمایا حق تو تمہارا ہی بنتا ہے، لیکن وہ بڑے ہیں تو تم اجازت دو تو ان کو دے دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ڈسپلن قاعدہ جاری کرتا ہے کوئی بندہ تو اسے خود اس ڈسپلن اور قاعدے کی پابندی کرنی چاہیے۔ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ میں بہت زیادہ تو نہیں، لیکن گاہے گاہے اتفاق ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ بعض بڑی محافل میں جانا ہوتا ہے تو وہاں سیکیورٹی کے معاملات ہوں تو وہ چیکنگ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بس اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ الگ سے بھی جو تقریر کے لیے یا کسی کو نعت پاک کے لیے بلایا تو اس کے لیے الگ سے بھی
انٹری کا راستہ بنا دیتے ہیں، تو اگر وہ بیچ سے گزرنا ہو تو کئی وہ دیکھ کے، کیونکہ نکلے ہیں تو جناب اب انار اشارے ساتھ لگانے والے ہوتے ہیں، تو وہ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے جناب کے. تو کئی مرتبہ یہ مجھے اتفاق ہوا کہ میں ان کو رک کے کہتا ہوں کہ آپ ہماری بھی چیکنگ کیجئے، کہ جب ذمہ داری ہی حفاظت پر ہے، سیکیورٹی کے معاملات پر ہے، تو ہمارے بہانے کوئی اور انٹر ہو جائے اور کوئی پرابلم کھڑی ہو جائے. تو یہ جو وی آئی پی موومنٹ اور وی آئی پی موومنٹ ہے، یہ قاعدوں کی خلاف ورزی ہے. حضور مالک ہیں، حضور جس کو مرضی عطا فرما دیتے، لیکن خود اپنی مبارک ادا قائم فرمائی کہ دانی طرف والے کو دو. تو ان سے فرمایا کہ بیٹھے تو تم ادھر ہو لیکن وہ بڑے ہیں. انہوں نے عرض کی تھی حضور ہر شاہی ہونا تو باہر دما پر مسئلہ توڑے تبرک دا ہے، اے میں حضور کوئی نہیں چھڑنا. کیا بات ہے جناب، سبحان اللہ الکریم. اچھا فرماتے ہیں کہ اب آ گیا حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کی پاس. وقد روی القوم كلهم فاخذ القدح فوضعه على يده. فرماتے ہیں اب سب پی چکے تھے اور پیالہ محبوب کے مقدس مبارک ہاتھوں میں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فنظر الی فتبسم. فرماتے حضور نے پیالہ لیا اور مجھے دیکھا اور مسکرائے. کیوں جی؟ جب راستے میں بیٹھے ہوئے جان کے کہ ابو ہریرہ کیوں بیٹھا ہے، تو وہ پھر جڑیاں گلاں اپنے آپ نہ کر چکے سن کہ حق تے میرا ہی بنتا ہے کہ مینوں پلا دیں. نالے فرمایا کہ انہوں نے بھی سد لو. تو جدوں سارے آگے بھلا بچنی ہے میرے لیے کچھ ہے. یہ دل کی باتیں. سبحان اللہ. مجھے دیکھ کر مسکرائے. فقال ابا ہر، ابو ہریرہ قلت لبیک یا رسول اللہ. قال بقیت انا وانت. فرما ابو ہریرہ ہن میں تے تو رہ گئے. قلت صدقت یا رسول اللہ. میں نے عرض کی حضور آپ نے سچ فرمایا. قال اقعد فاشرب. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹھو اور پھر پیو. اچھا پہلی بات کیا فرمائی سرکار علیہ السلام نے؟ قال اقعد، بیٹھو، فاشرب، اور پیو. اس سے بھی معلوم ہوا کہ بندے کو پینا جو ہے وہ بیٹھ کر ہی چاہیے. کیا سمجھ آئی؟ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث شریف بھی حضور نے کھڑے ہو کر کھانے پینے سے منع فرمایا. جواز کی روایتیں اپنی جگہ قائم ہیں، جواز کی روایتیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن یہاں بھی جو حضرت ابو ہریرہ سے بھی فرمائش سے بھی ہمیں یہی سبق ملا کہ فرما پہلے بیٹھو اور پیو. اب ہم یہ دیکھتے ہیں مذہبی طبقے نے بھی کام بڑا خراب کیا ہے. وہ مذہبی طبقہ جن کو لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں، جب وہ بھی بڑی بزموں میں یوں کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ایک کتاب چینج بھی لکھیا ہے، وہ اینجی والے پاسے تے نہ رہو، گل تے وہ کرو نہ جڑی مالکاں نو پسند ہے، جو ایک دائمی سنت ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، آگے دیکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ دیکھنے والے کہتے ہیں جی علامہ صاحب دیکھن والے نو اگے کو راہ چاہیے ہوندی ہے، منجی لب دے مردہ تے تیار ہوندا ہے. کوئی بات کی سمجھ. تو لہذا ممبر والا، محراب والا اور منچ پر بیٹھنے والا، یا وہ لوگ جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، ان کو زیادہ ضروری ہے کہ وہ شریعت مطہرہ اور سنت طیبہ پر عمل کریں، کیونکہ دیکھنے والے ایک سستی کو دیکھ کر ہزار سستیاں اختیار کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے مزار شریف کو چومنے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ بڑے اکابر حضرات جو ہوتے ہیں، مفہوم ان الفاظ کا پیش کر رہا ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ بوسہ نہ لیں، اس لیے کہ عوام ان کو دیکھے گی تو ایک قدم اور آگے بڑھے گی. یہ چوکھڑ چوم رہے ہیں، بوسہ لیں گے تو عوام سجدے تک جائے گی. تو کہا کہ اس سے اجتناب کیا جائے. تو فرما بیٹھو اور پیو. فقعدت فشربت، میں بیٹھ گیا اور میں نے پیا. سرکار پھر فرمانے لگے اور پی. فشربت فما زال یقول، اور میں نے اور پیا، حضور میں نے پھر فرما اور پی.
مجھے حضور یہی فرماتے رہے، اور پی اور پی، حتی قلت لا والذی بعثک بالحق ما اجد لہ مسلکا، میں نے عرض کی حضور قسم اس رب دی جنہاں نے تانوں حق دے کے بھیجیا ہے، ہن میرے کول تو حضور طاقت کوئی نہیں، میرے کول طاقت کوئی نہیں۔ قال فآرنی، تو حضور فرما لیا پھر میں دے پیالہ، لو جناب اب ذرا جاگ کے رہیے گا، یہ آخری جملے کلمات ہیں، فما ہمیں دو، میں نے فآتیتہ القدح قدح، سرکار اقدس علیہ السلام کی حضور میں نے پیالہ پیش کیا، فحمد اللہ تعالی، تو حضور علیہ السلام نے اللہ کی حمد بیان کی، وسما، اور اس کا نام لیا یعنی بسم اللہ پڑھی، وشرب الفضلۃ، اور پھر جو بچا ہوا تھا حضور نے خود نوش فرمایا۔ 70 کے قریب وہ صحابہ کرام، اور ان کی حالتیں کیا ہیں، ایک ایک چادر، ٹوٹی جوتیاں، بکھرے بال، لوکی نیڑے نہ بین، اور حضور نے 70 کے منہ جس پیالے کو لگے ہیں، اللہ خود اس میں سے حضور نے نوش فرمایا۔ لاؤ کوئی مثال، کوئی مثل ہے تو مثال دو، کوئی مثل ہے تو مثال دو۔ اگر خود فرمایا ہے نا کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، تو اپنے عمل اقدس سے ذات پاک نے کر کے دکھایا۔ غلاموں کو ساتھ کون بٹھاتا تھا؟ یہ میرے سرکار علیہ السلام کی دی ہوئی ادائے دلربا ہے کہ غلاموں کو ساتھ بٹھا کر حضور کھلاتے۔ ہن واقعہ حدیث دا تے پڑے عاشقاں دا امام، کیوں جی؟ اعلیٰ حضرت، پھر اعلیٰ حضرت دی بولی پھر عشق دی بولی ہے، کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، اے ابو ہریرہ یہ بتاؤ، ارشاد فرمائیں وہ جام شیر، وہ دودھ کا جام کیسا تھا جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ یہ منہ پھرنا کہ رج گئے تو نے کہا بس بھئی، فرما دیا ابو ہریرہ ارشاد فرماؤ کنجدہ سی، کیا ذائقہ تھا جب حضور کی عطا سے مبارک ہاتھوں سے جاری ہوا۔ تو گرامی قدر حضرات، وقت کافی ہو گیا، 2:11 ہو گئے، انشاءاللہ تعالی اگلا جمعہ ہم انہی حدیث کو مزید آگے بیان کریں گے۔ تو کی خیال ہے کو گھنٹے کی نیت کر لو خواہ حدیث پاک سنن دی، سارے حضرات نیت فرما لیں، یہ 1 گھنٹہ حدیث پاک سنیں۔ حدیث پاک دل کی دنیا بدل دیتی ہے، روح کو تازہ کر دیتی ہے، حضور کے میٹھے بول، اللہ ہمیں توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔